बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। उम्मे हानी चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। मैं आप लोगों के साथ जो भी बातें शेयर कर रही हूँ या जो भी बातें कर रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आगे पीछे करके नहीं देखना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मेरी हर बात, हर तरीका समझ आ सके। पूरा यकीन है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से ये सारी बातें बताऊँगी, ये सारी बातें समझाऊँगी कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाए। आजकल हमारा जो महंगाई का मसला चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, इस दौर में हर एक की ख्वाहिश यही है कि हमारे साथ कोई ऐसा अमल हो जाए या हम कोई ऐसा अमल करें कि जिसके साथ हम रातों रात अमीर हो जाएं। और कुछ ऐसे वज़ाइफ़ भी हैं, कुछ ऐसे अमल भी हैं जिनको हम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारी आमदनी में इजाफ़ा हो, हमें दौलत ज़्यादा से ज़्यादा मिले, या हम ऐसे तरीके इख्तियार करें जिससे आमदनी का ज़रिया ज़्यादा हो जाए और कारोबार में भी ज़्यादा बरकत हो, रोज़ी में बरकत हो। क्योंकि माली मुश्किलात तंग होने की वजह से हमारे बहुत से मसाइल, मुश्किलात आन पड़ जाती हैं और हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने लगी हूँ जो मुझे ख़ुद को अच्छी लगती हैं और ऐसा ही होना चाहिए। रिज़्क़ के बारे में हमें परेशान नहीं होना चाहिए। रिज़्क़ हासिल करना या रोज़ी हासिल करना या रोज़ी में बरकत देना, ये सारा अल्लाह ताला का इख्तियार है। अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ देने का वादा किया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ बंदे, तू इस बारे में परेशान ना हो, मैंने तुम्हें हर हाल में रिज़्क़ पहुँचाना है। अल्लाह ताला तो पत्थरों में कीड़ों को भी रिज़्क़ पहुँचाते हैं, चूंटियों को, परिंदों को। अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है, अल्लाह ताला उन सब को रिज़्क़ पहुँचाने का अल्लाह ताला ने ज़िम्मा उठाया हुआ है। ये सारा रोज़ी का मामला जो है वो अल्लाह ताला के ही ज़िम्मे है और अल्लाह ताला ख़ुद ही इसको पूरा करते हैं। हमारे लिए अल्लाह ताला ने सबब पैदा किए हुए हैं कि आप इस सबब से रोज़ी हासिल करें, इस तरीके को अपनाएं। हम लोग अपने रिज़्क़ को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें करते हैं, नौकरियां करते हैं, कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते हैं कि हम जो अपने वसाइल हैं उनको अच्छा कर सकें हैं। इस लिहाज से हम जो भी अमल करें, जो भी हमारा काम होना चाहिए, पहली बात तो यह है कि हम जो भी काम करें अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए करना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें कभी मायूस नहीं करते। जो भी हमारा अमल हो, जो भी हम काम करें, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जब हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होते हैं तो अल्लाह ताला खुश होकर हमारे सारे काम ही सीधे कर देते हैं, सारे मुश्किलात सारी हल कर देते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने हमें सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, से अच्छे काम करने के लिए हमें सारे तरीके बताए हुए हैं, हमें सारे तरीके समझा दिए हैं अपनी किताब के ज़रिए, पैगम्बरों के ज़रिए, अम्बिया के ज़रिए। ये सारी बातें अल्लाह ताला ने हमसे पहले ही कर दी हैं कि आप ये तरीका करेंगे तो आपको आगे कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। ख़ुसूसन ख़वातीन इस बारे में बहुत परेशान हैं कि हम अपने रोज़गार को कैसे बढ़ाएं, घर को कैसे चलाएं। घर को इतनी महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हालात पैदा हो चुके हैं। बच्चों के ख़र्चे हैं, घर के ख़र्चे हैं, हमारी जो अपनी ज़रूरियात हैं वो उनको देखें कि बच्चों के सारे मामलात को देखें। ये सारी बातें करना या ये सारे मामलात को हल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इन हालात में हमने सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं छोड़ना, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, अल्लाह के अहकामात को मानते हुए आगे चलना है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो सीधा रास्ता है और एक गलत रास्ता है। अगर हम सीधे रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला इसमें खुश होंगे और अल्लाह ताला हमें हमारे रास्ते हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते रहेंगे, हमारे लिए आगे आगे रास्ते खोलते रहेंगे। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और अल्लाह ताला सब्र करने वाले को
کبھی پیچھے نہیں چھوڑتے، صبر کا پھل ضرور دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے صبر کے ساتھ اپنے اس عمل کو کرتے رہنا ہے، اس کام کو کرتے رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا تو وعدہ کیا ہوا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانیں گے، پھر ہی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہم پر رزق کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن پاک نازل کیا ہے۔ قرآن کو نازل کر کے انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ پڑھنا اور سمجھنا یہ دو باتیں ہیں۔ پڑھتے تو ہم روز ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کیا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ کو زندگی میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ اس کا ساتھ ترجمہ بھی کر سکیں۔ ضروری نہیں کہ آپ سارا قرآن یا بہت زیادہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں ہمیں زندگی کے سارے طریقے سمجھ میں آ جائیں گے۔ آج کل تو جس طرح کا مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے، تو اس میں ہر انسان، گھر کا ہر فرد کمائے تو ہی گزارا ہوتا ہے۔ خواتین بیچاری گھر سے باہر نکلتی ہیں، گھر سے نوکریاں کرتی ہیں، جابس کرتی ہیں، کچھ ٹیچرز ہیں، کچھ بینکوں میں ہیں۔ یہ ان سب کو میں منع نہیں کر رہی کہ وہ گھر میں بیٹھ جائیں، وہ کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر ہم نے کام تو کرنا ہی ہے، خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہی ہے، لیکن ان کو کس طریقے سے چلنا چاہیے اور کیا طریقہ عمل استعمال کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کریں۔ اور اگر ہم باہر نکل رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمیٹ کر نکلیں۔ ہمیں سمیٹنے کا مطلب یہ کہ جب ہم گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو ہمارے چلنے کے طریقے سے یا ہمارے بولنے کے طریقے سے کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم لوگ غلط کر رہی ہیں۔ ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا، ہمارا پہننا اتنا اچھا ہو کہ لوگ ہمارے لیے مثال پیش کریں، ہمارے لیے مثال بنے کہ یہ جو خاتون ہیں یہ چل رہی ہیں، یہ ایک نیک ہے، مومن ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پردے کی حالت میں نکلیں، اپنے لباس کو تنگ نہ کریں اپنے اوپر، اور اپنے لیے پردے کا اہتمام کریں۔ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو ہم نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے پھر ہمارے لیے وہ تنگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ہم سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مشکل میں ڈال دیتے ہیں یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ اور جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی یا مشکل آئے تو اس بات سے گھبرایا نہ کریں، اس بات سے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی نیک بندوں کو پریشانیوں میں، مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زیادہ قریب سمجھ رہے ہیں۔ تو خواتین کو چاہیے کہ جب ہم باہر نکلیں تو ہم لوگ یہ نہ کہیں کہ وہاں کا طریقہ یہ ہے، وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے تو ہم لوگ اگر عبایا پہنیں گے یا برقع پہنیں گے یا اسکارف لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ بات بالکل بھی نہ سوچا کریں، بلکہ جب آپ اپنا طریقہ یا اپنے انداز میں کسی کے سامنے پیش ہوں گی تو یہ آپ کی پرسنالٹی ہوگی، لوگ آپ کو اس انداز سے پہچانیں گے۔ آپ اپنی پہچان بنائیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ایک واقعہ ہوا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جانا تھا کسی فنکشن میں ان کے ساتھ، تو مجھے یہ تھا کہ میں کیا پہنوں، عبایا پہنوں کہ ویسے عبایا کے بغیر کسی طریقے میں جاؤں۔ تو مجھے میری ایک عزیز تھی، انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ آپ اپنی پہچان بنا کر جائیں، آپ یہ کیوں کنفیوز ہو رہی ہیں کہ میں عبایا پہن کر جاؤں۔ کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ کیسا ماحول ہوگا، عبایا کا ماحول ہوگا یا ویسے کپڑوں میں جاؤں۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اپنی پہچان بنا کر جائیں، آپ یہ کیوں پریشان ہو رہی ہیں کہ آپ کو عبایا میں نہیں جانا چاہیے یا کپڑوں میں جانا چاہیے۔ تو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، تو پھر میں نے عبایا پہنا، بس اپنا اسکارف لے کر گئی، وہ جیسے عبایا کی حالت میں تھی۔
تو مجھے وہاں پہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی، کوئی کسی نے مجھے نہیں کہا کہ آپ ابائی میں آئی ہیں یا آپ کو ایسے نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ جب باہر نکلیں تو آپ اپنی پہچان بنا کر نکلیں، اپنے طریقے سے نکلیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتے۔ اللہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ میں تیرے لیے یہ کام کر رہی ہوں، تو ہی اچھا کرنے والا ہے، تو ہی بہتر کرنے والا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں ڈال لیتے ہیں اور اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اور روزی کے بارے میں یا رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ تو آپ لوگ بس محنت کریں، صبر کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کو مانیں، تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی اور ہم ضرور ترقی کی منزلیں طے کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ساری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار